مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام ذکر شہادت میں آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، دین اسلام کی سربلندی، دین محمدی کی بقا کے لیے اہل بیت اطہار علیہم السلام نے بڑی زحمتیں برداشت کیں۔ واقعی کربلا میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے جو بیعت طلب کیا یزید نے، اس کو کربلا کے اس میدان میں دفن کر دیا، اور امام علی مقام کا یہ جملہ کہ مثلی لا یبایع مثلک، کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یہ ایک ایسا فقرہ تھا، ایسا جملہ تھا امام علی مقام کا۔ اس کے بعد پھر کسی نے جرأت نہیں کی کہ اس کے بعد کسی امام سے کوئی بیعت طلب کرے، اور خانوادہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام تر زحمتوں کے باوجود، تمام تر ملوکیت اور بادشاہت جس کے اندر اسلامی جو خلافت کا جو سلسلہ تھا وہ ملوکیت میں تبدیل ہو چکا تھا اور بادشاہتوں میں تبدیل ہو چکا تھا، اور جتنا ممکن ہو سکا جو ظلم ڈھا سکتے تھے اس زمانے کے لوگوں نے اہل بیت اطہار علیہ السلام پر مظالم ڈھائے، لیکن دین اسلام کے حقیقی چہرے کو دنیا کے سامنے واضح کرنے کے لیے جو اپنا کام تھا وہ ہر حالت میں اہل بیت اطہار علیہ السلام نے دکھا دیا۔ آج ہم آسمان ولایت و آسمان ہدایت کے 8ویں چراغ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کے عنوان سے گفتگو انشاءاللہ اس پروگرام میں ہوگی، اور اس گفتگو میں شریک گفتگو ہے آج ہمارے ساتھ پروگرام میں حضرت مولانا علی طاہری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ تشریف لائے، اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز مذہبی اسکالر مفتی محمد زاہد اسلم رضوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ پروگرام میں تشریف لائے، اور آپ کے ساتھ مشہور و معروف نوحہ خاں منقبت خاں جناب محترم ذیشان حیدر صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام میں آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گا۔ اب ہم سلسلہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور جناب محترم مولانا صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ امام رضا علیہ السلام کی ان کے خانوادے کے حوالے سے، ان کے خاندان کے ددیال کے حوالے سے تو چونکہ سب جانتے ہیں کہ وہ خاندان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑا ہوا ہے اور ان کے فرزند کہلاتے ہیں، لیکن یہ کہ ننیال کے حوالے سے بھی اگر ہمارے محترم ناظرین کی خدمت میں اگر پیش کریں کہ ان کا ننیال کیسا تھا، اور والدہ گرامی قدر کے حوالے سے پس منظر کچھ خاندانی پیش کریں ہمارے ناظرین کی خدمت میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاراں درود و ہزارہ سلام بہ پیغمبر و آل او تا قیام۔ بہت شکریہ آپ نے یہ موقع بخشا۔ امام ہشتم علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام وہ ہستی ہے جن کے سیرت کے تمام پہلوؤں میں ان کی عظمت اور بزرگی کا مشاہدہ ہم دیکھتے ہیں۔ یہی بات ان کی والدہ ماجدہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں بھی ہے، اور والدہ ماجدہ کے حوالے سے کئی روایات ہیں، اور تاریخ میں کئی ناموں سے اس معظمہ کو، اس مقدرہ کو یاد کیا ہے، لیکن ان تمام روایتوں کا جو قدر مشترک ہے وہ یہ ہے کہ یہ بی بی صاحب عظمت تھی، یہ اس مقام پر تھی کہ وہ ایک وقت کے امام کی ماں بن جائے۔ اب 2-3 روایتیں میرے پیش نظر ہیں، لیکن 2 روایتوں کا حوالہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ایک روایت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بہن، ان کے ہاں ایک کنیز تھی، اور مختلف ناموں سے کئی نام بیان ہوئے اس معظمہ کے، اور جب یہ کنیز اس معظمہ کے گھر آئی اور امام ہفتم
کہ ماں نے اس میں وہ صفات وہ کمالات دیکھے، تو اس معظمہ نے اس کنیز کو، اس بی بی کو اپنے بھائی کے لیے بخشا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لیے، اور یہ اس توصیے کے ساتھ، اس گزارش کے ساتھ، اس درخواست کے ساتھ بخشا کہ میں نے یہ کنیز بخشی ہے، آپ اس کے ساتھ عقد فرمائیے، اور پھر اس کے بدن سے جو اولاد آئے گی وہ زمانہ اسے عالم آل محمد علیہ السلام کے نام سے یاد کرے گا، یعنی 8ویں امام۔ تو ایک روایت یہ ہے، اور بلکہ میں ایک اور روایت کا بھی آپ کی خدمت میں حوالہ دوں کہ بردہ فروش تھا، اور وہ مغرب سے غلام اور کنیزیں لا کے فروخت کیا کرتا تھا، اور جب وہ سفر میں تھا، جب غلاموں اور کنیزوں کے اس گروہ کے لے کے آ رہا تھا، تو ایک عیسائی خاتون سے اس کی ملاقات ہوئی، اور وہ انجیل کی عالمہ تھی، انجیل کی عالمہ تھی، اور اس عالمہ نے، ظاہر ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ توریت ہو یا زبور ہو یا انجیل ہو، ان تمام میں پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل کا تذکرہ ہے، ان کی نبوت کا تذکرہ ہے، ان کی امامت کا تذکرہ ہے، ولایت کا تذکرہ ہے، وصایت کا تذکرہ ہے۔ تو چونکہ یہ خاتون جو عیسائی نصارہ تھی، اس سے معلوم تھا کہ خاندان نبوت میں، خاندان آل محمد میں ایسا کچھ ہونے والا ہے، تو اس کنیز کی طرف متوجہ ہوئی، کہا کہ یہ کنیز کسے فروخت کرو گے؟ تو ظاہر ہے وہ بردہ فروش تھا، اس نے کہا مجھے جہاں مناسب قیمت ملے گی میں وہاں فروخت کر دوں گا۔ تو اس خاتون نے کہا نہیں، اس عظمت والی خاتون کو، اس معظمہ کو تم ہر کس و ناکس کو فروخت نہیں کرو گے، بلکہ یہ خاتون ایک باعظمت گھرانے میں جائے گی، اور پھر زمانہ اس کی اولاد کی نسبت سے اسے بھی اور اس کی اولاد کو بھی تا قیام قیامت یاد رکھے گا۔ تو یہ سب باتیں مل ملا کے جو ہے ہمیں جو عطا بتا بتاتی ہیں، وہ یہ کہ امام رضا علیہ السلام کی یہ والدہ ماجدہ باعظمت تھی، جس نے بھی دیکھا اس معظمہ کی عظمت کا معترف ہوا۔ امام رضا علیہ السلام کی پھپھی اس کے عظمت کے معترف ہوئی، امام موسیٰ کاظم، ایک روایت کے مطابق خود امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اس کنیز کو حاصل کرنے کے لیے ایک سے زیادہ دفعہ گئے اور اس کو حاصل کیا، اور جو بردہ فروش تھا اس کی منہ مانگی قیمت دے دی، اور اس معظمہ کو خرید کر کے آزاد کر کے اپنے عقد میں لے آئے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے مولا خراسان امام علی ابن موسیٰ رضا کی دنیا میں آمد کے اسباب فراہم۔ جزاک اللہ۔ مفتی اسلم صاحب سے گزارش کروں گا کہ خود امام علی رضا علیہ السلام کا جو مقام و مرتبہ ہے، چونکہ وہ خانوادہ رسول سے تعلق رکھتے ہیں اور ائمہ اطہار علیہ السلام میں ایک سے بڑھ کے ایک کمالات رکھنے والے، بے شک ایسے میں امام رضا علیہ السلام کے بارے میں جیسے قبلہ نے بھی فرمایا کہ عالم آل محمد، یعنی جہاں پر سارے عالم ہوں وہاں پر ان عالموں کا بھی جو مقام اگر بلند اس طرح ہو جائے کہ عالم آل محمد، عالموں کے درمیان عالم مشہور ہو جائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، صدق اللہ العظیم۔ آج ہم نے جس ہستی پاک کو موضوع سخن بنایا وہ وارث علوم کمال مصطفیٰ ہیں، جمیل جمال مصطفیٰ کے وارث ہیں، حسن کمال مصطفیٰ کے وارث ہیں۔ میری مراد ابو الحسن امام علی رضا بن موسیٰ جعفر۔ آپ کا اگر تھوڑا سا تعارف پیش کر لیا جائے تو اس حوالے سے ہمارے پاس بہت سارے دلائل ہیں۔ بہار الانوار جلد نمبر 49 صفحہ نمبر 10 عربی، الکافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 492، عیون اخبار الرضا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 24، اور اسی طرح روضۃ الاحباب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 43، اور اس کے ساتھ ساتھ حقائق الاحقاق الحق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 43 پہ ان مورخین نے، علماء کرام نے جو آپ کا سلسلہ، آپ کا تعارف لکھا،
آپ کا نام بہار الانوار کے اندر لکھا گیا ہے کہ ابو الحسن علی بن موسیٰ بن جعفر، اور آپ امام علی رضا میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے جمیل تھے، میرے آقا کے علوم کے وارث تھے، اور خانواد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے چمکتے ہوئے ستارے تھے بے شک۔ اور آپ کی جو والدہ مائدہ ہیں ان کے حوالے سے ایک نام یہ نجمہ بھی آتا ہے کہ آپ جو ہیں بڑے اس طرح کے شرافت دار لوگوں میں شامل ہوتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو حضرت امام موسیٰ کاظم کی والدہ مائدہ کے خواب دیدار میں بھیجا۔ آپ نے فرمایا کہ اے حمیدہ، یہ جو کنیز ہیں آپ انہیں خریدیے، انہیں خرید کر اپنے بیٹے حضرت امام موسیٰ کاظم سے ان کا عقد کرا دیجئے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان سے امام علی رضا ایک ایسا فرزند ارجمند عطا فرمانا ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے روح زمین پر تمام لوگوں سے فضیلت والا بنایا ہے، سبحان اللہ، تمام لوگوں سے فضیلت والا۔ اب میرے امام علی رضا بن موسیٰ کاظم، آپ کے علم کا یہ کمال ہے کہ محدثین مدینہ آپ سے فیض یاب حاصل کرتے تھے، آپ سے اکتساب فیض کرتے تھے، آپ سے آ کر کچھ علوم حاصل کیا کرتے تھے، اور آپ کے کشف و کرامات کا یہ عالم ہے کہ کوئی سائل اگر آپ کے پاس آتا تو وہ سوال نہیں کرتا تھا، اس کے بولنے سے پہلے اسے جواب دے دیا جاتا تھا۔ آپ صرف مخلوق انسانی کے امام نہیں تھے، بلکہ علماء نے لکھا کہ وہ جنات کے بھی امام تھے، حیوانوں کے بھی امام تھے، چرند پرند کے بھی امام تھے، اور اسی طرح تمام مخلوقات کی جتنی بھی بولیاں تھیں آپ بولیاں جانتے تھے، حتیٰ کہ جانوروں کی بولیاں جانتے تھے، حتیٰ کہ یہ الکافی کے اندر لکھا گیا ہے کہ ایک چڑیا جب آپ کے پاس آئی شکایت لے کر تو آپ نے اس کی بولی کو سمجھا اور اپنے موجودہ مریدین کو یہ فرمایا کہ یہ ایک عرض لے کر آئی تھی، وہ یہ ہے کہ جاؤ ایک سانپ نے ان پر حملہ کیا ہے، اس کا خاتمہ کر کے آؤ۔ یعنی میرے امام پر قربان جائیں کہ آپ تمام لوگوں کی بولیاں بھی جانتے تھے اور آپ جانوروں کی اور پرند چرند کی بھی بولیاں جانتے تھے۔ یقیناً جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے عالمین کے لیے رحمت للعالمین بن گئے، ان کے جانشین کو بھی رحمت للعالمین ہوگا، تمام جن و انس کے اوپر ان کی امامت ہے۔ میں قبلہ سے گزارش کروں گا کہ امام عالی مقام، جس طرح دیگر ائمہ نے بھی نامساعد حالات کے اندر دین اسلام کی تبلیغ و ترویج کی، اور اس دین کے حقیقی چہرے کو جو لوگ اس زمانے کے لوگ بگاڑنا چاہتے تھے، وہ حقیقی چہرے کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ خود امام رضا علیہ السلام کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ بہت اچھا سوال ہے۔ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نے 3 خلفاء کے ادوار میں زندگی گزاری، ہارون رشید، مامون رشید اور امین رشید، اور زیادہ دور آپ کا ہارون رشید کے ساتھ گزرا، مامون رشید کے ساتھ گزرا، اور انہی کے زہر سے آپ کی شہادت ہوئی۔ تو امام کے لیے جو مشکل تھی اس زمانے کی، جو مذہب مکتب اسلام اور مکتب تشیع کے حوالے سے، مکتب اسلام کے حوالے سے، وہ یہ کہ مغرب کا فلسفہ ترجمہ ہو کے اسلام میں داخل ہو رہا تھا، اور جو مامون رشید نے اپنے دربار میں جو عیسائی یہود و نصارہ کے جو اکابرین اور علماء بلا رکھے تھے، وہ غیر محسوس طریقے سے گمراہی کا زہر جو ہے وہ اسلام کے عقیدے کے لبادے میں، نعوذ باللہ قرآن کی تفسیر کے لبادے میں آہستہ آہستہ رگ اسلام میں شامل کر رہے تھے، جس کے نتیجے میں بہت بگاڑ پیدا ہو رہا تھا۔ بین ہی ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے اور کہ ہر ایک دور گزرنے کے بعد ایک نیا طرح کا فتنہ جو ہے معاشرے میں داخل ہوتا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے اس دربار میں اپنے آپ کو شریک رکھا، اور ایک ایک کر کے ان ملحدین کو، ان یہود و نصارہ کو ایک ایک کر کے شکست دی، اور ان کی جو غیر محسوس سازش تھی اسلام کا تک وہ کیا بگاڑ سکتے، لیکن اس زمانے کے جو کم فہم مسلمان تھے ان کے عقیدوں کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کی سازشوں کو نقش بر آب کیا۔ اور امام نے جب ظاہر موقع ملا مولا کو علم لدنی کے اظہار کا، تو ان کے منصوبوں کو نقش در آب کیا،
اور پھر علم الرضا کے دروازے کھولے تو ایک طرف وہ مغربی سازش کا، فلسفے کا، منطق کا دروازہ بند ہوا، دوسری طرف امام نے اپنے جو ہے علم لدنی کے جو ہے وہ دریا بہا دیے۔ اس کے نتیجے میں وہ جو مشکل، جو بنیادی مشکل تھی اس معاشرے کی، لوگ جو فکری طور پہ پریشان تھے کہ کیا کیا جائے اور کیا نہ کیا جائے، اس کا بہترین مولانا سلوشن دیا اور صحیح معنوں میں اس جملے کو اپنے اوپر منطبق کر دیا کہ الامام یہدی الی الحق والامام یہدی الی القرآن کا آپ جو ہے مجسم تصویر۔ سبحان اللہ۔ بہت ناظرین کرام، یہاں پر مختصر سا بریک کا وقت ہوتا ہے، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے، مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام ذکر شہادت میں آپ کا خیر مقدم۔ ہماری گفتگو امام علی رضا علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے، ان کی سیرت، ان کے فضائل کے حوالے سے ہو رہی ہے، اور میں گزارش کروں گا مفتی صاحب سے کہ امام علی مقام کا جو علمی مقام تھا، جیسے قبلہ نے بھی بیان فرمایا، اپنے علمی مقام کے ذریعے یقیناً اہل بیت اطہار علیہ السلام کا جو سب سے زیادہ طر امتیاز تھا وہ علم تھا، کہ اپنے علم کے ذریعے سے آپ دین اسلام کی تبلیغ و ترویج کرتے تھے اور اپنا لوہا منواتے تھے اسی عنوان سے۔ ظاہر علم لدنی کے مالک ہو تو ان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ تو امام علی مقام کی علمی حیثیت، ان کا کمالات کیا تھے، کس انداز میں اسلام کی ترویج و تبلیغ میں اپنے علمی کمالات کے ذریعے سے آپ نے کیا خدمات انجام دی؟ جی، امام علی پاک کے اگر ہم علم کمالات بیان کرنے بیٹھ جائیں تو ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن امام کے لفظ عین کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ اس حوالے سے علماء نے اگر طریق گواہ ہے، طریق کو اٹھا کر دیکھ لیا جائے تو ابن اسیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1403 اور انوار قدسیہ صفحہ نمبر 39، نور الابصار صفحہ نمبر 243، مرآت الجنان جلد 2 صفحہ نمبر 10 کے اوپر جو علماء کرام نے لکھا، مورخین نے اس بات کو کہ آپ کے فضائل و مناقبات کا یہ عالم تھا کہ آپ کی والدہ مائدہ فرماتے ہیں کہ ابھی آپ دنیا میں نہیں آئے تھے، یعنی اللہ نے علم لدنی بھی عطا فرما دیا تھا۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں، روضۃ الاحباب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 43 پہ یہ بات موجود ہے، فرماتی ہیں کہ میں جب اپنے اس لخت جگر کو میرے پیٹ میں جب تھا تو فرماتی ہیں میں چلتی پھرتی تھی تو مجھے پیٹ کے اندر سے تسبیح اور تحلیل کی آوازیں آیا کرتی تھی، اور میں امام موسیٰ کاظم کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کرتی تھی کہ یہ آوازیں کہاں سے آتی ہیں، مجھے نظر تو کوئی نہیں آتا۔ تو آپ یہ جواب دیا کرتے تھے کہ اے میری اہلیہ محترمہ، یہ آنے والا کوئی عام نہیں ہے، یہ علی کا بیٹا ہے، آنے والا کوئی عام نہیں ہے، یہ امت کا امام ہے، آنے والا کوئی عام نہیں ہے، یہ محمد مصطفیٰ کا امام ہے، آنے والا کوئی عام نہیں ہے، یہ محمد مصطفیٰ کے علوم کا وارث ہے، علوم کمال مصطفیٰ، جمیل جمال مصطفیٰ۔ اب ان کے حوالے سے یہ بات بھی ایک ملتی ہے کہ امام علی رضا کے علم کا اور کمالات کا یہ عالم تھا، علم لدنی بھی اللہ نے عطا فرمایا تھا کہ آپ اگر کسی قبر کے پاس سے گزرتے تھے تو کشف کے ذریعے علم آ جاتا تھا، آپ کی بارگاہ میں کوئی منگتا، کوئی سائل آتا تھا تو آپ اس کے دل کے تصورات کو جان لیتے تھے۔ ایک شخص آیا نا، روضۃ الاحباب کے اندر موجود ہے یہ بات، ایک شخص آیا سوالی بن کر، تو امام پاک نے اس کو 18 کھجوریں دیں، ایک والے کے 17 کھجوریں دی۔ وہ بڑے حیران ہوا کہ اے امام علی مقام، آپ کا گھرانہ لجپال ہے، آپ بڑے سخی ہیں، آپ مجھے 20 بھی دے سکتے تھے، آپ مجھے اسے زیادہ بھی دے سکتے تھے، تو آپ کے علم پر قربان جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے منگتے، اے سوالی، اگر میرے نانا تمہیں خواب میں 20 دیتے تو میں تمہیں 20 دیتا، میرے نانا نے خواب کے اندر تمہیں دی جو 18 تھی، اور میں نے بھی اپنے نانا کی سنت پر عمل کیا ہے، تمہیں یہ 18 دی ہیں۔ تو یہ فضائل و مناقبات ہیں، گہرا تعلق ہے رسالت میں آپ سے، اتنا گہرا۔ پھر آپ کی بارگاہ میں سوالی آتے، آپ نے فرمایا ہوا تھا کوئی بھی سائل آتا تھا کسی بھی زبان میں اگر آپ آ کر سوال کرتا تھا نا تو آپ اس کی زبان میں جواب دیا کرتے تھے، یہ نہیں کہ خالی عربی پر مہارت ہو، بلکہ علوم کا یہ عالم تھا۔ آپ نے فرمایا ہوتا کہ کوئی بھی سائل آئے، کوئی بھی سوال کرنے والا آئے، کوئی بھی کوئی بات پوچھنے آئے، فرمایا جس زبان میں تم سوال کرو گے یہ امام تمہیں اسی زبان میں جواب دے گا۔ وہ امام جن کے بارے میں اللہ قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ تم میں جو امام ہیں، اس سے ثابت ہوا امامت،
ٹھیک ہے، امامت ثابت ہوئی سی۔ امام موسیٰ کاظم نے بھی فرمایا، آپ نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا فرزند ارجمند یہ نبی علیہ السلام کی شریعت کا داعی ہوگا، توحید اللہ کی طرف بلانے والا ہوگا، محبت اہل بیت اور محبت رسول کی طرف بلانے والا ہوگا۔ اور فرمایا جو ان کے پاس آ جائے گا، اللہ نے تو ان کی محبت فرض کر دی ہے، جو ان سے محبت کرے گا وہ ایمان پا جائے گا، جو ان سے بغاوت کرے گا وہ بے ایمان ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قبلہ طاہری صاحب سے گزارش کروں گا کہ امام علی رضا علیہ السلام کے حوالے سے کہ امام کے دور میں جو حالات تھے اور امام کو جو آفر کی گئی، جی آپ کو پہلے خلافت کی آفر کی گئی، آپ نے ٹھکرا دیا، پھر کہا کہ نہیں آپ جو ہے ولی عہدی کو قبول کیجئے، اور آپ ولی عہدی کو بھی قبول نہیں کر رہے تھے، لیکن یہ کہ آپ کو کرنا پڑ گیا۔ کیا ایسے حالات تھے کہ امام علی رضا علیہ السلام نے ولی عہدی کو قبول کیا، اور پھر جب آپ مدینہ سے جا رہے تھے، جس انداز میں بلایا گیا تھا لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ اس وقت جو ہے بڑے پروٹوکول کے ساتھ ہم لے کے جا رہے ہیں، بڑا احترام کے ساتھ، لیکن خود امام علی رضا علیہ السلام اپنے خانوادے سے یہ بتا کے نکلے تھے کہ یہ جو کچھ دکھایا جا رہا ہے یہ حقیقت نہیں، بلکہ مجھے جو لے کے جا رہے ہیں مدینے سے اصل میں مجھے قید کرنا ہے، انہوں نے مجھے بند کرنا ہے۔ تو امام علیہ السلام جب گئے ہیں مدینے سے تو وہ انداز کیا تھا، اور پھر جب وہاں پہنچے ہیں پھر وہ ولی عہدی کا جو سلسلہ آپ نے قبول کیا، کون سے ناپید جو ہے حالات تھے، کس طرح کے نامناسب حالات تھے کہ امام علیہ السلام کو ولی عہدی کو قبول کرنا پڑا؟ بہت شکریہ قبلہ، آپ نے موقع دیا۔ میں ایک دل کی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مولا کے نام پہ یہ پروگرام ہو اور مولا کی سیرت کے تمام پہلوؤں کو ہم اگر زیر بحث نہ لائیں تو تشنیگی ہو جائے گی۔ یہ آپ کے سوال کے جواب میں دوں گا۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ امام رضا علیہ السلام کی جو سیرت ہے وہ اتنی بیلنسڈ ہے، اتنی بیلنس ہے کہ تبسم کے باب میں بھی آپ کی سیرت موجود ہے کہ مولا کیسے تبسم کرتے تھے، دسترخوان پہ کیسے تشریف فرما ہوتے تھے، یہ بھی تبسم۔ آپ کی عبادت کے بھی ہمیں معلوم روایات موجود ہے کہ ایک ایک لباس کے اوپر آپ نے ہزار رکعتیں نماز پڑھی، اور تو بہرحال ایک مکمل اسوہ حسنہ ہے امام علی رضا علیہ السلام کی سیرت طیبہ۔ اور یہ ظاہر ہے یہ چینل کا یہ پیغام ہے، ہاں یہ ذریعہ ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ خدا را ان مخصوص ایام میں 11 ذیقعد کو 17 صفر کو، چونکہ مولا کا ایام ہے، وہ آمد کا دن ہے، یہ شہادت کا دن ہے، خدا کے لیے تھوڑا ٹائم نکال کے بس امام کی سیرت کا ایک سرسری مطالعہ پڑھیں، آپ کو اپنی نگاہ میں اپنی قدر بڑھے گی، امام کی سیرت کا کچھ اندازہ ہو جائے گا، اور یہ ضروری ہے، حالانکہ اس پروگرام میں احاطہ نہیں کر سکتے۔ بہرحال آپ نے فرمایا کہ مولا نے کس سے غیر ناگفتگی حالات میں ولی عہدی کو قبول فرمایا۔ خلیفہ وقت زیرک تھا اور حالات اس کے ہاتھ سے باہر تھے، اس کے کنٹرول سے باہر تھے۔ یمن میں، حجاز میں بغاوتیں چل رہی تھی، اور اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں نے بھی کہیں بغاوت کے علم بلند کیے تھے، حالانکہ امام کا ان کے اوپر کوئی کردار نہیں تھا، لیکن ظاہر ہے حق جو ہے نا حقدار کی طرف پلٹانے کی جو زندہ ضمیر ہے وہ کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسے میں جو خلیفہ کے جو مصاحبین ہیں انہوں نے مشورہ دیا کہ جو اس وقت کا جو جانشین رسول ہے، فرزند رسول ہے، اسے یہاں مرو بلاؤ اور اس سے اپنے نگرانی میں رکھو تاکہ خطرات جو کم سے کم ہو، اور ایک دکھاوے کا عہدہ دیا جائے تاکہ وہ لوگ جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، امام کے حکم پہ سر تسلیم خم ہونے والے ہیں، تاکہ ان کو بھی رام کیا جا سکے، ان کو بھی کنٹرول کیا جا سکے، اور اب سامنے رہیں تو کوئی ایسا مسئلہ بھی نہ ہو کہ جو ان کی بادشاہت و خلافت کے لیے کوئی مسئلہ درپیش آ جائے۔ بظاہر ایک اسکواڈ بھیجا تھا اپنی آرمی کا، اس نے خلیفہ وقت نے امام کو پروٹوکول کے ساتھ مدینے سے بلایا، لیکن مصائب کے باب میں ہم سنتے ہیں کہ مولا نے اپنے کنبہ والوں کو جمع کیا اور کہا میں زندہ جا رہا ہوں، لیکن تم مجھے ایسے خود حافظ نہیں کہنا، بلکہ مجھے ایسے رخصت کرنا جیسے کسی گھر سے میت نکلتی ہے، اس لیے کہ جب میں ایک دفعہ نانا کے شہر کو چھوڑ کے جاؤں گا، مدینہ منورہ کو چھوڑ کے جاؤں گا، تو میں صحیح و سالم واپس نہیں آ پاؤں گا، اور یہ میرا آخری سفر ہوگا اور میں شہادت کی منزل کی طرف بڑھوں گا۔ تو امام نے مدینہ والوں اور اپنے اہل و عیال دونوں کو آمادہ کیا،
دیکھو یہ جو سفر کا مقدمہ بن رہا ہے، یہ جو لشکر آیا ہے مجھے لینے کے لیے، یہ در حقیقت میری شہادت کے اسباب فراہم ہو رہے ہیں، یہ کہہ کے امام وہاں سے چلے۔ اور امام جب مرو پہنچے، خراسان پہنچے، تو خلیفہ نے خلافت کا پیشکش کی، اور وہ ظاہر ہے زبانی کلامی تھا، تو امام نے صاف منع کر دی کہ خلافت میں قبول نہیں کروں گا۔ تو کہا کہ اب ولی عہدی آپ کے لیے کا عہدہ مقام آپ کے لیے حاضر ہے، آپ کو یہ قبول کرنا پڑے گا۔ امام نے اسے بھی منع فرمایا، لیکن کہا کہ نہیں، اس حکم کو آپ جو ہے ٹال نہیں سکتے، کیونکہ یہ ہماری بادشاہت و خلافت کے خلاف ہے کہ آپ ہر حال میں یہ عہدہ اگرچہ نمائشی ہے، اگرچہ زبانی کلامی ہے، لیکن قبول کرنا پڑے گا۔ تو امام نے اس شرط کے ساتھ کہا کہ نظام حکومت میں، نظام خلافت میں، انتظامی امور میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، اور میری عبادت میں، میری خلوت میں کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ اور تیسری بات، میرے جو چاہنے والے ہیں، میرے شیعہ ہیں، اصحاب ہیں، میرے نام لیوا ہیں، ان کو مجھ تک رسائی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ ان 3 شرائط کے ساتھ آپ نے ولی عہدی کا جو زبانی جو ظاہری عہدے کو قبول فرمایا۔ اور یہ در حقیقت امام کی عظمت کے لیے نہیں، بلکہ خلیفہ کے لیے بہت سی مشکلات تھی، ان مشکلات کے سدباب کے لیے امام کی عظمت کا اس نے سہارا لیا، اور اس کے ذریعے سے بظاہر اس کی کوتاہ بین نظر نے کچھ خطرات کو جو اس کی خلافت و حکومت کے لیے مسئلہ تھے، اس کا سدباب۔ میں گزارش کروں گا مشہور و معروف نوحہ خاں جناب محترم ذیشان حیدر صاحب سے کہ آپ بارگاہ امام علی رضا علیہ السلام میں کلام پیش کریں۔ مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے، مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے جس کو زہر لوگوں مسلمان نے دیا ہے، مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے۔ سب آنکھیں کرو بند، دہائی ہے دہائی، ایک بی بی عزادارو یہاں شام سے آئی، لپٹی ہے جنازے سے نہیں سر پردہ ہے، مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے۔ آئے ہیں جنازے پہ نبی شاہ امم بھی، کلثوم رقیہ بھی ہے، معصومہ قم بھی، وہ بی بی ہے کربل میں جلی جس کی ابا ہے، مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے۔ روتے ہیں فرشتے بھی، زمین اور زماں بھی، ہے لوح و قلم عرش بری کون و مکان بھی، خیر النساء کے لال کے ماتم کی صدا ہے، مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے۔ مامون عباسی کی عنایت ہے یہ لوگوں، ہے آل پیمبر کی اطاعت ہے یہ لوگوں، سیدوں سے ذرا دیکھو یہ امت کی جفا ہے، مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے۔
مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے۔ ایک بار پھر پروگرام ذکر شہادت میں آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے گفتگو جاری ہے۔ میں مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ امام عالی مقام کے کمالات، کرامات، معجزات بہت زیادہ کتابوں کے اندر ذکر ہوئے ہیں، اگر کوئی معجزہ امام عالی مقام کا اگر پیش کریں۔ جی، امام علی مقام کے معجزات بہت زیادہ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ شان عطا فرمایا، 8ویں امام ہیں، لیکن میرے نبی علیہ السلام کے گلستان محمد کی اگر کوئی بھی کلی دیکھیں گے تو اسی سے سمجھو پورا چمن، پورا باغ لہراتا ہوا نظر آئے گا۔ تو میں اس حوالے سے امام کے معجزات میں سے اور کچھ روایت حدیث کے حوالے سے انہی کی اپنی زبانیں جو انہوں نے 12 اماموں کی شان بیان کی ہے میں وہ عرض کر دوں۔ دیکھیے کہ کتاب کا نام ہے نور الابصار، صفحہ نمبر 243، اور اسی طرح جامع کرامات الاولیاء جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 312، اور اسی طرح روایت حدیث کے حوالے سے سیاہ ستہ کی حدیث پاک کا حوالہ دے رہا ہوں۔ ابن ماجہ شریف عربی کی کتاب ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 8 ہے، پہلی سطر، دوسری سطر، تیسری سطر میں یہ حدیث پاک موجود ہے جو خود میرے امام نے روایت کی ہے، جو میرے امام نے روایت کی ہے۔ امام نے کیا روایت کی؟ امام علی قال حدثنا عن علی بن موسیٰ عن جعفر عن ابیہ عن زید عن علی بن الحسین عن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان معرفۃ بالقلب۔ آپ نے فرمایا، آپ نے اس حدیث کو مولا علی سے ڈائریکٹ جا کے روایت کیا۔ مولا علی نے کیا فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ ایمان دل کو پہچاننے کا نام ہے، ایمان اقرار باللسان کا نام ہے، پھر آگے فرمایا عمل بالارکان، جو عمل بالارکان کا نام ایمان ہے۔ قال ابو السلطی لو قریا هذا الاسناد على مجنون لباری منہ، یہ ابن ماجہ سیاست کی حدیث پاک ہے۔ آگے لکھا قال ابو السلط، ابو السلط نے کہا کہ یارو سنو، ان پاک ہستیوں کا نام اگر اس سند کو کسی مجنوں پر، کسی پاگل پر تلاوت کیا جائے تو عرش کرب ان 12 اماموں کی نسبت سے، 12 اماموں کے وسیلہ سے اس کو شفا عطا فرما دے گا۔ اسی طرح ثواب الاعمال اور عقاب الاعمال صفحہ نمبر 21، صفحہ نمبر 22 پہ حدیث پاک موجود ہے جو میرے امام نے نیشہ پور میں جاتے ہوئے لوگوں کو سنائی تھی۔ اور لوگوں نے یہ کہا تھا نا کہ امام آپ ہمیں اپنا چہرہ بھی دکھائیے، آپ ہمیں اپنے نانا کی کوئی حدیث بھی سنائیے۔ میرے امام نے جب چہرے سے پردہ ہٹایا تو لوگوں نے جب ان کی نورانیہ دیکھی، یعنی جمال مصطفیٰ کی لہر جب نظر آئی، وارث علوم کمال مصطفیٰ کو دیکھا، لوگ گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش ہے نا تو انہوں نے کہا اپنے نانا کی حدیث سنیں۔ آپ نے فرمایا حدثنی ابو الموسیٰ الکاظم وان ابیہ جعفر صادق وان ابیہ محمد بن باکر وان ابیہ زین العابدین وان ابیہ الحسین وان ابیہ علی قال علی حبیبی وقرۃ عینی قال رسول سمعت جبریل قال جبریل سمعت رب اللہ یقول لا الہ الا اللہ داخل الجنہ یقول لا الہ الا اللہ داخل الجنہ۔ پھر آگے فرمایا کہ آمینہ من عذابی، یعنی اس سند کو جب بیان کیا فرمایا کہ مجھے میرے والد گرامی نے، پھر ان کو ان کے والد گرامی نے، پھر وہ جعفر صادق سے، پھر وہ امام محمد باقر سے، وہ امام زین العابدین سے، وہ مولا علی سے، مولا علی آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ سے، اور محمد مصطفیٰ جبریل سے روایت کرتے ہیں، جبریل ڈائریکٹ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا جو لا الہ الا اللہ کہہ دے گا، رب فرماتے وہ میرے قلعہ میں داخل ہو گیا، اور جو میرے قلعہ میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ اس کے حوالے سے محدثین نے لکھا کہ اس حدیث کا نام ہے سلسلۃ الذہب۔ امام احمد بن حنبل جو حفاظ حدیث ہیں، 10 لاکھ حدیثیں ان کو یاد تھیں، آپ نے اپنی مسند کے اندر لکھا لو قریت ھذا الاسناد علی مجنون لباری منہ، فرمایا اگر ان پاک ہستیوں کا نام لے کر کسی پاگل پر، کسی مجنون پر، کسی بے عقل پر پڑھا جائے تو عرش کرا فوراً اس کو شفا عطا فرمائے گا۔ اور اسی کے حوالے سے میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں کہ امام کشیری نے اپنی کتاب میں لکھا کہ عمرا جو مرتے تھے نا، جب انہوں نے اماموں کی نسبت، اماموں کی فضیلت کو دیکھا تو وہ وصیت کر کے مرتے تھے کہ جب ہم مریں تو ہمارے قبر کے اندر ان ہستیوں کے نام لکھ کے رکھنا۔ اور جب خواب میں آتے تھے لوگ پوچھتے تھے بتاؤ یار تمہارے ساتھ کیا ہوا، تو جواب یہ دیا کرتے تھے کہ ہم اپنے اعمال کی بدولت تو مغفرت نہ پا سکے، لیکن ان پاک ہستیوں کے ناموں کی بدولت عرش کے رب نے ہماری مغفرت فرما دی ہے۔ اور ابن حبان نے جلد 4 کے اندر لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ بزرگوں کا دستور رہا، یہ میں بہت تاریخ کی بات کر رہا ہوں، سن 3 ہجری سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ بزرگ
بزرگان دین کا علماء کا یہ دستور رہا کہ ہمیشہ وہ امام علی رضا کے مزار پر جایا کرتے تھے۔ کیوں؟ آپ فرمائیں خود جایا کرتا تھا، جب مجھے کوئی مشکل پیش آتی تھی میں امام کے قدموں میں جا کر بیٹھتا تھا۔ کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم ہے میں وہاں سے اٹھتا نہیں تھا، عرض کرا پہلے میری حاجت روائی فرما دے۔ سبحان اللہ، آج بھی روزہ امام رضا علیہ السلام بقائی نور ہے اور مرجع خلائق ہے۔ اچھا میں سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا، دامن وقت میں کمی ہے اور مختصر وقت میں میں گزارش کروں گا کہ فقط 4 منٹ ہمارے پاس موجود ہیں۔ جب امام علی رضا علیہ السلام کا نام آتا ہے، ان کا تذکرہ آتا ہے، جس طرح امام حسین کے نام کے ساتھ جناب زینب کا تذکرہ آتا ہے، جی ٹھیک ہے، اسی طرح امام رضا علیہ السلام کا جب ذکر آتا ہے تو لا محالہ جو ہے ان کی بہن کا نام معصومہ قم کا نام آتا ہے۔ آپ کی بہن جو ہے معصومہ قم کس طرح تشریف لائیں اور آپ کے دیدار کے لیے کس طرح، جس طرح تذکرہ ملتا ہے کہ بڑی محبت تھی امام سے، بڑی عقیدت تھی، لیکن وہ ملاقات نہیں ہو سکی۔ دیکھیے اگر ٹائم ملا تو ہم ایک نقطے کی طرف چلے جائیں گے، وہ یہ کہ جو کائنات میں جس کو بھی عظمت ملی ہے نا وہ معرفت امام ہے، اور یہ دونوں بیویاں، بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور معصومہ قم، دونوں معرفت امام کے حوالے سے اوج کمال پر تھی۔ سبحان اللہ۔ تو پروردگار عالم نے ان کی اس معرفت کے صلے میں دونوں بیویوں کو انہی دونوں ہستیوں کے ساتھ امر کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب کبھی سید الشہداء کا تذکرہ ہوگا تو اس کی بہن جناب زینب کا تذکرہ ہوگا، بلکہ یہ کہتے ہیں علماء ذاکرین کہتے ہیں کہ بی بی کے ذکر کے بغیر ذکر سید الشہداء نامکمل ہے، بلکہ ذکر کا سلسلہ ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے۔ سبحان اللہ۔ بعین ہی یہیں بی بی معظمہ مخدرہ معظمہ معصومہ فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہا کا بھی ہے کہ کمال معرفت رکھتی تھی اپنے بھائی سے، اور بھائی ہونے کے عنوان سے نہیں، وہ وقت کے امام ہونے کے حوالے سے۔ سبحان اللہ۔ تو امام کی عظمت کی معترف تھی اور ایک وظیفہ شرعی کی طرف توجہ دلائی کہ دیکھو ہمیں ہر حال میں دفاع حریم امام ہونا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی بی بی زینب نے کیا، یہی جناب معصومہ، اور اسی نیت سے آپ مدینہ منورہ سے نکلی، اور یہ ستم ظریفی ہے کہ آپ حیات کے عالم میں اپنے بھائی سے نہیں ملی، لیکن آپ کی امام کی راہ میں، امام کے دفاع میں، امام کی محبت میں نکلنا وہ تمام تاریخ کا حصہ ہے۔ اور خود امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام نے فرمایا اگر نصیب کرے خدا، اگر آپ کو خراسان کی زیارت نصیب ہو تو معصوم فرماتے ہیں جس طرح عمرہ کر کے مدینہ کی زیارت نہ کرے تو وہ عمرہ نامکمل ہے، اسی طرح اگر کوئی خراسان جاتا ہے تو پھر لازم ہے کہ وہ معصومہ قم کی بھی زیارت کر لے۔ تو امام نے یہ اپنی روایت میں یہ بیان کر کے اہمیت بتلا دی کہ میری بہن کا کتنا مقام و مرتبہ ہے، کہ جتنا اجر و ثواب میری زیارت کا ہے اتنا ہی اجر و ثواب میری بہن کا ہے۔ تو یہ دفاع از حرمت امام کا صلہ ہے جو معصومہ کو پروردگار عالم نے عنایت کیا، تا قیام قیامت یہ ذکر ان کا 8ویں امام کے ساتھ رہے۔ بہت خوب، جزاک اللہ۔ میں اپنے مہمانان گرامی جناب مولانا علی طاہری صاحب کا بہت ممنون مشکور کہ آج آپ نے وقت نکالا، تشریف لائے، گفتگو فرمائی، اور آپ کے ساتھ ہمارے مہمان مفتی محمد زاہد اسلم رضوی صاحب کا بھی بہت ممنون و مشکور ہوں کہ آج تشریف لائے اور بہت خوبصورت گفتگو فرمائی، اور ہمارے ساتھ مشہور معروف نوح خان منقبت خان جناب ذیشان حیدر صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے کلام پیش کیا بارگاہ امام علیہ السلام میں، امام رضا علیہ السلام میں، اور مجھے اپنے میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی کو اجازت دیجیے، اور آخر میں گزارش کروں گا جناب ذیشان حیدر صاحب سے کہ مولا امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں کلام پیش کریں۔ کربلا میں قیامت کا ایک شور ہے، قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے، کوئی روتی ہے اپنے جوان لال کو، رو رہی
کوئی کم سخن کے لیے، اپنی بربادیوں کو گوارا کیا، خون میں ڈوبے گلوں کا نظارہ کیا، دے دیا فاطمہ کا بھرا گلستان، کربلا تیرے اجڑے چمن کے لیے، قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے۔